نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. معزز سامعین کرام و برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب یعنی قرآن مجید اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ اپنی توحیدی کا ذکر فرمایا ہے. توحید یہی وہ محور ہے جس کے ارد گرد اسلام، ایمان اور اخلاق کے تمام تقاضے گردش کرتے ہیں. توحید اسلام اور ایمان کی بنیاد ہے. اگر اس بنیاد میں فرق آ گیا تو یہ عقیدہ خود بخود خراب ہو جائے گا، جسے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر کر سکتی ہے اور نہ کسی ولی کی عقیدت پر کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی نیکی اس کا بدل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اسی پر بس نہیں کیا کہ مجھے اللہ مانو، میری بندگی کرو، بلکہ اس نے طرح طرح سے مثالیں دے دے کر، عنوان بدل بدل کر یہ واضح فرما دیا کہ مجھ جیسا کوئی نہیں، میری خدائی میں کوئی شریک نہیں. میں کسی کو کچھ دینا چاہوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا، میں کسی سے کچھ چھیننا چاہوں تو کوئی مجھے دلوا نہیں سکتا. میں حاجت روا ہوں، مشکل کشا ہوں، پالن ہار ہوں، غیب کا جاننے والا ہوں. غرض یہ کہ تمام کائنات میں صرف اور صرف میری حکومت ہے، اس میں میرا کوئی شریک اور کوئی دخل نہیں. برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے توحید ربوبیت کو موضوع بناتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت سے رب کے معنی کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت اس ساری کائنات پر کس طریقے سے چھائی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کی کس طرح پرورش کرتے ہیں، ان باتوں کو چند قرآن کریم کی آیات کو لیتے ہوئے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم صحیح طریقے سے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی قدرت کو پہچان سکیں اور اسی کے بندے، اسی کے غلام، اسی کے نوکر بن جائیں. تو میں نے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اللہ کی قدرت سے پیش کی اور بارش کے نظام کو آپ کے سامنے رکھا. اسی طریقے سے ہوا کے نظام کو آپ کے یعنی یہ سامنے رکھا اور پھر ہماری اپنی جو غذا ہے، پانی ہے، ان چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ جس طرح ایک بادشاہ کا بیٹا اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ایک فقیر کا بیٹا بھی اپنی ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے. ایک انسان کا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے
تو اس کائنات کی تمام چیزیں حرکت میں آ جاتی ہے تاکہ اس کی پرورش کرے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک چمٹی کا بچہ جب اس کے انڈے سے نکلتا ہے تو ایک کائنات کی ساری چیزیں حرکت میں آ جاتی ہے تاکہ اس کی پرورش کرے۔ تو برادران اسلام، رب العالمین ہم جب کہتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کی کامل طریقے سے پرورش کرتے ہیں، اسی کو رب کہتے ہیں، اور یہی اللہ رب العالمین کی ربوبیت ہے۔ برادران اسلام، چلیے میں نے پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر ہی یہ اعلان کیا تھا کہ توحید سے متعلق کچھ باتوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ کچھ لوگوں نے بار بار یہ کہا کہ توحید کے موضوعات پر عنوانات یعنی بیانات کیے جائیں۔ تو چلیے برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے عقیدہ خدا، اس کو سبجیکٹ بناتے ہوئے، اسے موضوع بناتے ہوئے کچھ باتوں کو قرآن کریم کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے کائنات پر بہت زور دیا، یہ بتانے کی کوشش کی کہ اس کائنات کے ذریعے اللہ رب العالمین اس ساری کائنات کو جاندار کی خدمت میں اللہ رب العالمین نے لگا دیا ہے۔ چلیے برادران اسلام، جب آپ یہ جان چکے ہیں کہ یہ کائنات ہے، کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں، تو آپ کو اس بات کو بھی ماننا پڑے گا کہ کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق مالک موجود ہے۔ جب یہ کائنات ساری کی ساری اپنے کام پر لگی ہوئی ہے، یہ کائنات چل رہی ہے، تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے۔ یہ کائنات جو ہے خود بخود وجود میں نہیں آئی ہے، بلکہ ایک کوئی بڑی ہستی موجود ہے جس نے اس کائنات کو وجود دیا، اس کائنات کو وجود میں لایا۔ تو برادران اسلام، جب انسان اس کائنات پر نظر ڈالتا ہے، اس کائنات کی بے شمار چیزوں کو دیکھتا ہے، تو وہ اس میں سے کسی چیز کا بھی انکار ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ نہ تو وہ کائنات کا انکار کر سکتا ہے، نہ کسی چیز کا انکار کر سکتا ہے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے جب وہ کائنات کا انکار نہیں کر سکتا ہے، تو برادران اسلام وہ اپنے رب کا، اپنے مالک کا، اپنے خدا کا ہرگز انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جب وہ کائنات کو دیکھتا ہے اور کائنات کو مانتا ہے، تو یقیناً ساتھ ساتھ اسے اس بات کا بھی اقرار کرنا پڑے گا کہ ایک خدا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ تو برادران اسلام، اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے جو اہم بات پیش کرنے کی کوشش کروں وہ یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چند غیر مسلم حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، اور اس دعوے کے بعد میں یہ ضروری ہے کہ کوئی معجزہ ہمارے سامنے پیش کرو، تمہاری اپنی پیغمبر کے دلیل ہونے کے طور پر کوئی معجزہ ہمارے سامنے رکھا جائے تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ تم ایک آخری پیغمبر ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو وہ معجزے لے کر آئے۔ ایک ان کا معجزہ عصا تھا، دوسرا ان کا معجزہ ید بیضا، یعنی اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تو چمکتا ہوا باہر نکلتا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے تو معجزات کے ساتھ آئے۔ کوئی اندھا ان کے پاس آتا، آنکھ سے ہاتھ پھیر دیتے، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ کوئی بیمار ان کے پاس آتا، اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے، اللہ سے دعا کرتے، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اب آپ بھی ہمارے سامنے اس طرح کا کوئی معجزہ پیش کیجئے تاکہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتوں کو غور سے سنا، اور سننے کے بعد میں وہ آیت
جو میں نے خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی، جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 191 ہے، اس آیت کی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ ذرا غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے طور پر اس کائنات کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کر دیا اور یہ بتانے کی کوشش کی کہ تم موسیٰ کے جیسا معجزہ مجھ سے طلب نہ کرو، نہ عیسیٰ کے جیسا کوئی معجزہ مجھ سے طلب نہ کرو۔ اللہ کی یہ ساری کائنات جو ہے جس کو تم شمار نہیں کر سکتے، یہ ایک معجزہ ہے۔ لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، جو بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، کھڑے کھڑے اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے، ان تمام چیزوں پر غور اور فکر کرتے ہیں، اور غور و فکر کے بعد میں جب اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ نے ان تمام چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا اور اللہ کی ذات کو پہچان دیتے ہیں، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو پکار اٹھتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ ہمارے پروردگار آپ نے کائنات کی کسی چیز کو بیکار میں پیدا نہیں کیا، سبحانک آپ کی ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار ہمیں آگ کے عذاب سے بچائیے۔ برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ سوال کیا جانا کہ معجزے کے طور پر کوئی چیز پیش کی جائے، اس کائنات کو پیش کر کے یہ اشارہ لوگوں کے سامنے دینا تھا کہ اب تم معجزہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ کی اس کائنات پر نظر ڈالو۔ اللہ کی اس کائنات پر نظر ڈالنے کے بعد میں تمہیں پتا چلے گا کہ اس کائنات کی ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی چیز معجزے سے کم نہیں ہے۔ برادران اسلام، ٹھیک اسی طریقے سے اس آیت کے بعد میں انسان کے سامنے جو موضوعات انسان کی نظروں کے سامنے کھلتے ہیں وہ یہ کہ انسان اب اس آیت کے بعد، قرآن کریم کی تلاوت کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کے بعد، آخرت کے دن پر ایمان لانے کے بعد، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد میں انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس کائنات، اس دنیا کی ہر اس چیز کے پیچھے گہری نظر کے ساتھ، یعنی اپنی نظر کو گہری کرتے ہوئے ہر اس چیز کا مطالعہ کرے جس کو اللہ نے اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے۔ تو برادران اسلام، اب آپ ذرا غور کیجئے کہ آپ کی توجہ لے جانے کے لیے ایک ایسی چیز کی طرف آپ کو لیے چلوں کہ ایک چھوٹی سی بیج ہے۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے موقع پر میں نے گیہوں یا چاول کے دانے کی مثال آپ کے سامنے پیش کی اور کہا کہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ انسان کو اپنے کھانے پر غور اور فکر کرنا چاہیے۔ میں نے کیا بتایا کہ دسترخوان ماں لگا دے تو کیا کھانے کو دیکھتے رہ جائے، روٹی کو دیکھتے بیٹھ جائے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے برادران اسلام، بلکہ میں نے یہ بتایا کہ ایک گیہوں کا دانہ اپنی ہتھیلی پر رکھ کر اس کی پیدائش سے لے کر اس کی پختگی، اس کے تمام احوال پر ایک مسلمان کو، ایمان والے کو غور اور فکر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اس کے سامنے یہ نتیجہ، یہ رزلٹ آئے گا کہ یہ ایک چھوٹا سا گیہوں کا دانہ خود بخود ہرگز وجود میں نہ آتا جب تک کہ اس کائنات کی ساری چیزیں اس کو وجود میں لانے کے
وقت تک ہرگز نہیں پہنچتا جب تک کہ اس کارخانے کی ساری چیزیں اسے بلوغت تک پہنچنے کا سبب اسباب نہیں بنتی۔ تو برادران اسلام، اب اس کے بعد میں ایک بیج پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس بیج کو انسان یا دانے کو انسان جب زمین میں ڈالتا ہے تو اس کے بعد میں دیکھتا ہے کہ ایک ہرا بھرا پودا زمین کو پھاڑ کر زمین کے باہر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں انسان دیکھتا ہے کہ اسی بیج کے ذریعے ایک سفید مولی زمین سے نکل کر آ جاتی ہے۔ پھر دوسری چیز پر نظر ڈالتا ہے، ایک لال گاجر آ جاتا ہے۔ دوسری بیج پر نظر ڈالتا ہے، ایک ہرا جام اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ ایک گٹلی پر نظر ڈالتا ہے، ایک آم کی شکل میں ایک پھل اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی بیج ڈالتا ہے تو سندل نکل آتا ہے، کوئی بیج ڈالتا ہے تو کوئی پھول نکل آتا ہے۔ برادران اسلام، اس طریقے سے بیج ایک شکل میں ایک شکل کا بیج ہوتا ہے، زمین میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن زمین میں ڈالنے کے بعد میں ہر ایک بیج جو ہے مختلف صفتیں لیے ہوئے پھل لے کر آتا ہے، جس کا مزہ الگ ہے، جس کا رنگ الگ ہے، جس کی بو الگ ہے۔ ایک الگ الگ قسم کے پتے لے آتا ہے، الگ الگ قسم کے پھول لے کر آتا ہے، جس کا عطر کچھ اور ہے۔ تو برادران اسلام، یہ تمام کی تمام خاصیتیں اللہ رب العالمین نے ایک بیج کے اندر جمع کر ڈالی، اور جب اس بیج کو زمین میں ڈالا جاتا ہے تو مختلف قسم کے پھل پھول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آپ ایک ایک پھل پر نظر ڈالیں، اللہ کی کاریگری آپ کے سامنے آئے گی۔ ایک ایک پتے پر نظر ڈالیے، اللہ کی کاریگری آپ کے سامنے آئے گی۔ تو برادران اسلام، کیا یہ کوئی معجزے سے کم چیز ہے؟ کیا یہ ایک معجزہ نہیں ہے جو انسان کے دماغ کو، جو انسان کی سوچ کو حیرت میں ڈال دے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی چیز، ایک چھوٹا سا دانہ ایک بڑے درخت کی شکل اختیار کر لے، اس کے ذریعے پھل آئے، پھول آئے، چھاؤں ملے، لکڑی ملے، بے شمار چیزیں، یہ انسان کو بے شمار چیزوں کے ذریعے فائدہ پہنچائے۔ تو برادران اسلام، ابھی اس بات کو سمجھانے کے لیے سورہ انعام کی آیت نمبر 95 کی طرف آپ حضرات کو لیے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوى، اے انسانوں سن لو اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیارات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین میں ایک بیج اور گٹلی کو پھاڑنے والے ہیں۔ کیوں اللہ رب العالمین نے یہ مثال دی؟ انسان تو سمجھتا ہے کہ یہ کوئی مثال ہے، ہمیں یہ بات آج تک سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جو لوگ ایک بیج، گٹلی، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یقیناً جو کاریگری اللہ رب العالمین نے ایک بیج پر، ایک گٹلی پر اور اسی طریقے سے اس کائنات کی بے شمار چیزوں پر کی ہے، ایسی کاریگری، ایسا خالق کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں، یخرج الحی من المیت، کہ اللہ وہ ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے، وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، اے لوگو یہ تمہارا اللہ ہے جس نے ایک بیج کے ذریعے تمہیں بے شمار چیزیں دے ڈالی۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کدھر بھٹکے چلے جا رہے ہو یہ بتاؤ۔ کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو پکار لیتا ہے، کسی کو کارساز سمجھتا ہے اور کسی کو حاجت روا سمجھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی آیت نمبر 95 میں پوچھتے ہیں، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تم کدھر بھٹکے چلے جا رہے ہو۔ برادران اسلام، ذرا آپ غور کیجئے کہ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ایک معجزے کے طور پر ہمارے سامنے پیش نہیں کیا. اب ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ رات اور دن اللہ کی ان پیدا کی ہوئی چیزوں پر ہم غور و فکر کرتے تاکہ روز بروز ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور ہماری زبان سے یہ تصویر ہماری زبان سے وہی کلمات نکلے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. برادران اسلام یہ کیفیت ہمارے اندر کب پیدا ہو؟ ایک اور آیت یاد آئی، یہی سورہ انعام کی آیت نمبر 99 ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً. اللہ وہ ہے جس نے آسمان سے خوب پانی برسایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے بے شمار باغات یعنی پیڑ پودے نباتات اللہ تعالیٰ نے اگا دیے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد میں فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُخْرِجُ مِنْهُ قَطِرًا، اس کے یعنی سبز شاخ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے پیدا کی. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو اس کے اوپر یعنی اس شاخ کے اوپر کئی بیج ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ دیکھو درختوں کی طرف ذرا تم نظر تو ڈالو اذا اثمر من ثمره، کہ ان کے پھلوں کی طرف بھی تم نظر ڈالو یہ کس طریقے سے پکتے ہیں، کس طریقے سے درختوں کے اوپر اگتے ہیں. اذا اثمر ينعيه، یعنی یہ کس طریقے سے پکتے ہیں، کس طریقے سے اگتے ہیں، اس کے اوپر بھی تمہیں نظر ڈالنی چاہیے. ان فی ذلک لقوم یؤمنون، یقیناً ایمان رکھنے والوں کے لیے، یقیناً ایمان رکھنے والوں، کس پر ایمان؟ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے اس میں بے شمار اللہ کی نشانیاں موجود ہے. تو برادران اسلام ہمیں کائنات میں غور و فکر کرنی چاہیے. لیکن میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ انسان یعنی ہم مسلمان حیرت کی نگاہ سے کبھی اس کائنات پر نظر ڈالتے ہی نہیں. برادران اسلام ہمیں حیرت کی یعنی حیرت سے ہمیں اس کائنات پر دیکھنا پڑے گا. اس کے بعد میں اللہ کا مقام ہمارے سامنے کھل کر صحیح طریقے سے ہمارے سامنے آئے گا. تو برادران اسلام عقیدہ خدا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نمازوں کو ادا کر لیں، آپ نماز سے پہلے وضو کر لیں، آپ تہجد کی نماز کو اٹھ جائیں، آپ حج کر لیں، روزہ رکھ لیں، عمرہ کر لیں. یہ صرف عقیدہ خدا نہیں ہے بلکہ برادران اسلام عقیدہ خدا کے لیے جن باتوں پر میں بے انتہا زور آپ کے اوپر یعنی بار بار میں جن چیزوں کی طرف آپ کی توجہ لے جاتا ہوں وہ کیا ہے؟ انسان کے اندر کرداری تبدیلی ہے. وہ اس دنیا کے اندر بار بار کیا کہتا ہوں، کسی کے ساتھ اگر معاملت داری کرے تو وہ یہ سمجھے کہ یہ انسان سے میرا معاملہ نہیں بلکہ خدا کی ذات سے میرا معاملہ چل رہا ہے. بات چیت کرے تو وہ یہ سمجھ لے کہ یہ بات چیت میں جس سے کر رہا ہوں وہ انسان نہیں بلکہ میرے سامنے خدا کھڑا ہوا ہے. تو اس کے انسان کے اندر اس طرح کردار پیدا ہوگا. برادران اسلام تو برادران اسلام آپ کو اس کائنات پر ہمیشہ غور اور فکر کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین سورہ نحل کی آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے ایسے نکالا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. پھر ذکر کر دیا کہ دیکھو ماں کے پیٹ سے تمہیں باہر لانے کے بعد میں تمہیں اللہ رب العالمین نے کان دیے، آنکھ دیے، دل دیا، اور انہی چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان چیزوں کا اس دنیا کے اندر
کس طریقے سے استعمال کیا ہے؟ یہ سوال تو ہم سے کل قیامت کے دن کیا جانے والا ہے۔ اب اس کا جواب نہ جانے ہم کیا دیں گے، کس طریقے سے دیں گے، یہ سوالات کے بعد میں جوابات میں ہم کامیاب ہوں گے یا نہ ہوں گے یہ میں نہیں جانتا، لیکن برادران اسلام قرآن کریم پر آپ غور کیجئے، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کی طاقت کیا ہے۔ ذرا آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کبھی غور کیا ہے کہ ایک بے جان مادہ ہے، اللہ رب العالمین اسے ایک جگہ پر جمع کر ڈالتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں انسان دیکھتا ہے کہ یہ آسمان میں تیراکی کرتے ہوئے ایک چڑیا کی نظر میں انسان کو نظر آتی ہے، یا پھر اسی طریقے سے انسان ایک بے جان مادے پر نظر ڈالتا ہے، اللہ رب العالمین اسے ایک جگہ پر جمع کرتے ہیں، پانی کے اندر تیراکی کرتی ہوئی ایک مچھلی کی شکل وہ اختیار کر لیتا ہے، ایک بے جان مادہ ہے، چار پیر پر جانور کی شکل میں چلتا ہوا انسان کو اس دنیا کے اندر نظر آتا ہے، ایک بے جان مادہ ہے، اور اپنے پیٹ سے رینگتے ہوئے اس زمین کے اوپر چلتا پھرتا انسان کو نظر آتا ہے۔ انسان کبھی یہ غور و فکر نہیں کرتا کہ ایک بے جان چیز سے جاندار کا پیدا کرنا یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ کیا یہ ایک معجزہ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزے کے طور پر انہی چیزوں کو ہمارے سامنے غیر مسلمین کے سامنے پیش نہیں کیا ہے؟ برادران اسلام یہی چیزوں کو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اور لوگ حیرت کے ساتھ ان چیزوں کی طرف جب دیکھنے لگے تو کہنے لگے کہ اس سے زیادہ پیارا کلام، قرآن سے زیادہ پیارا کلام تو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سنا۔ برادران اسلام قرآن کریم سورہ نور اور آیت کا نمبر آپ کو ملے گا 45، جس میں اللہ نے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، کہ اللہ نے ہر چلنے پھرنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، اور ان میں سے بعض جاندار تو وہ ہے جو اپنے پیٹ کے بل زمین پر چلا پھرا کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے بعض جاندار تو وہ ہے جو دو پیروں پر چلا کرتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور ان میں سے بعض جاندار تو وہ ہے جو چار پیروں پر چلا کرتے ہیں۔ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، اے انسانوں سنو، اللہ جسے چاہے پیدا کر دے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر طاقت اور قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو برادران اسلام جب آپ اس کائنات کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً اس کائنات کی کتاب پہ کسی صفحے پر اس کا موضوع اور اس کے مصنف کا نام تو آپ کو نہیں ملے گا، لیکن اس کائنات کی کتاب کا ایک ایک حرف آپ کو صرف یہی کہے گا، آپ کو یہی بتائے گا کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے، اس کتاب کا سبجیکٹ کیا ہے، اس کتاب میں جو تحریر کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کہاں سے اٹھا کر کہاں پر پہنچانا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انسان کو اس کائنات کا کیا بنانا چاہتے ہیں، اسے کس مقام پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کتاب پکار کر آپ کو یہی کہے گی، اپنے دبے الفاظ کے اندر آپ کو یہی بتائے گی کہ دیکھو اس کا موضوع یہ ہے، اس کا سبجیکٹ یہ ہے، اور اس کا اس کتاب کی تحریر کرنے والی ذات فلاں ہے۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے اندر یہی کتاب کا مطالعہ کیا۔ اب وہ آیات پڑھو تو آپ یہی کہیں گے کہ بار بار یہ آیتیں فلما رأى الشمس فلما رأى القمر فلما رأى كوكبا، آپ یہی آیتیں بار بار تلاوت کرتے ہیں، لیکن برادران اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کائنات کی کتاب کے اوراق کا
مطالعہ کیا اور پھر وہ سمجھ گئے، یہ کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو برادران اسلام یہ کیفیت ہمارے اندر بھی پیدا ہونی چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اللہ کی اس کائنات پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ایک ایک چیز پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد میں وہی نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آیا، کبھی یوسف علیہ السلام کے سامنے آیا، کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رات کے اندھیرے میں بیٹھے ہوئے اسی کائنات میں غور و فکر ہے تو جبرائیل آپ کے پاس قرآن کریم کے جیسی کتاب لے کر تشریف لے کر۔ تو برادران اسلام یہ نتائج کے لیے ہمیں بھی یہ ضروری ہے کہ دل و جان کے ساتھ رات اور دن کائنات کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا درخت ہو تو آپ ذرا اس پر غور کیجیے، اس کے پتے پر آپ غور کیجیے، اللہ نے کیا پیارا یعنی اس کا نقش دیکھیے، اس کا رنگ دیکھیے، اس کی بناوٹ آپ دیکھیے، اور اس درخت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی پھل اگر دیتے ہیں تو اس پر غور کیجیے، کوئی پھول اس کے ذریعے آپ کو دیتے ہیں تو اس پر غور کیجیے، کیا یہ خود بخود وجود میں آ سکتا تھا؟ کوئی کاریگر تو ہے جو اس بہترین طریقے سے اس کی کاریگری کر رہا ہے، اس کاریگری کے بعد میں ایک مکمل چیز، بے عیب چیز مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے۔ تو برادران اسلام انسان کو رات اور دن اس طریقے سے غور و فکر کرنا چاہیے کہ آسمان پر دیکھنا چاہیے کہ آسمان پر اڑتے ہوئے یہ پرندے جو ہے یہ ان پرندوں کو تھاما ہوا کون ہے؟ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَى الرَّحْمَنِ۔ کیا کبھی تم نے آسمان پر اپنی نظر اٹھائی، پرندوں کو دیکھا کہ یہ پرندے کبھی اپنے پروں کو کھول کر آسمان میں تیراکی کرتے ہیں، کبھی اپنے پروں کو بند کر کے آسمان میں تیراکی کرتے ہیں؟ اے میرے بندو، ان پرندوں کو آسمان میں تھامنے والا کون ہے یہ بتاؤ؟ آپ کہیں گے کہ اللہ ہے۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا؟ آپ کی زبان سے نکلے گا اللہ ہے۔ فَأَنبَتْنَا لَكُمْ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پیڑوں اور پودوں کو تمہارے لیے پیدا کرنے والا کون؟ میری آپ کی زبان سے نکلے گا اللہ ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، پھر جب یہ سارے کام کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب برادران اسلام آپ ذرا خود اپنی ذات کے اوپر نظر ڈالیں، آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ایک بے جان مادہ ہے، اور اس مادے کے ذریعے اللہ رب العالمین ایک انسان پیدا کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا 1 تولہ یا 1.5 تولہ ایک نطفہ ہے، اس کے ذریعے انسان کی کاریگری کا آغاز کیا جاتا ہے۔ پہلے تو اسے ایک نطفے کی شکل میں قرار مکین میں پہنچایا، یعنی اسے ایک جگہ پر پہنچایا جاتا ہے، لوتھڑا بنایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد میں برادران اسلام ذرا غور کیجئے، آپ ایک عمارت بنائیں، پہلے آپ کو اسٹرکچر کھڑا کرنا پڑتا ہے، ڈھانچہ بنانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بنایا جاتا ہے۔ ڈھانچہ بنانے کے بعد میں دیواریں ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ ایک عمارت پر آپ مکمل صحیح طریقے سے آپ غور و فکر کریں کہ کس طریقے سے اس کے دیواروں کے بعد میں استرکاری کا کام آپ کو اس کے عیب چھپانے کے لیے کرنا پڑتا ہے، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر یہ چمڑا جسے کھال کہتے ہیں اس کی ایک تہ اوپر سے گوشت کے اوپر سے اس کی ایک تہ ڈالی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آپ ذرا غور کیجئے کہ رگوں اور نسوں کے ذریعے خون کی نہریں جاری کی جاتی ہے، کیونکہ ایک خودکار عمل کے ذریعے چلتا پھرتا انسان اس دنیا کے اندر وجود میں آئے، جو کھائے پیے چلے پھرے لکھے یاد رکھے چکے، یعنی ایک خودکار عمل کرنے والا ایک انسان اس دنیا کے اندر وجود میں آ جائے۔ تو برادران اسلام، کیا انسان کی اپنی خود کی پیدائش جو ہے
وہ ایک عظیم معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ یہ بتائیں. یقیناً ایک بڑا معجزہ ہے. اب اس کے بعد میں آپ کو سورہ مومنون کی آیت نمبر 12، 13 اور 14 کی طرف لیے چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ کہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر قرار مکین یعنی ایک محفوظ جگہ میں ہم نے اسے منتقل کر دیا. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة پھر اسے خون کا ایک لوتھڑا بنا دیا. فخلقنا العلقة مضغة پھر اسے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا. پھر فرمایا فخلقنا المضغة عظاما پھر ہم نے اس گوشت کے ٹکڑے کی ہڈیاں بنائی. فكسونا العظام لحما پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا. ثم انشأناه خلقا آخر پھر اسے دوسری مخلوق بنا کر اس دنیا کے اندر لا دیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ تعالی تمام کاریگروں میں سب سے زیادہ بہترین کاریگر ہے. برادران اسلام ہمیں قرآن کریم پر غور و فکر کرنا چاہیے. ہمیں رات اور دن قرآن کریم کے علاوہ ایک اور کتاب میں بار بار یہی کہتا ہوں کائنات کی شکل میں ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہے. قرآن ہمیں یہی اشارہ دیتا ہے کہ قرآن کی تلاوت بعد میں کائنات کا مطالعہ کائنات میں غور و فکر اس کے بعد نتائج اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کے اختیارات اور پھر اس کے بعد میں بندگی عبادت کہتے کسے ہیں بندے کو سمجھ میں آ جائے گا. اسی لیے تو کہتا ہوں کہ مشین کی طرح خدا کی فرما برداری کرنے کا نام عبادت ہے. بس یہی بات میں آپ لوگوں کے سامنے بار بار کہتا ہوں. یہیں پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے ایک ضروری اعلان یہ ہے مسجد علی جو بابا نگر میں موجود ہے میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس کے اخراجات کے لیے کافی مشکلات یعنی مسجد کمیٹی کے سامنے بے شمار مشکلات ہیں. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جاتے وقت میں مسجد علی کے لیے چندہ کیا جائے گا. آپ حضرات اس کے لیے دل کھول کر تعاون کرتے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله واتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر.